اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 384 ہے، 384۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 87 کی تلاوت کی گئی، 87۔ لفظی معنی دیکھیے، اللہ اللہ وہ ہے کہ لا الہ کوئی معبود برحق نہیں الا مگر ہو وہی ایک اللہ، لَيَجْمَعَنَّكُمْ وہ ضرور بضرور تمہیں جمع کرے گا، اِلَى یوم القیامہ قیامت کے دن، لا ریب کچھ شک نہیں ہے، فیہ اس میں، ومن اور کون، اصدق زیادہ سچا ہے، من اللہ اللہ سے، حدیثاً بات میں۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ وہ معبود پر حق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہوگا؟ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری بات یہ بتائی گئی، اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو۔ اسلام کے بنیادی عقائد اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں جس پر ہم سب کا یقین ہے۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اللہ ہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اللہ کے سوا مخلوق میں کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، نہ زمین اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، نہ آسمان اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، نہ سورج اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، نہ چاند اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، نہ سمندر اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، نہ شجر حجر اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کے قابل، عبادت کے لائق وہی طاقتور سپر پاور، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ، زمین اور آسمان کا خالق اور مالک، جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے، پوری مخلوقات ہیں، وہی اللہ عبادت کے قابل اور لائق، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، جس کے قبضے میں ساری چیزیں، جس نے سب کو زندہ کیا اور جس نے سب کو زندہ رکھا، جس نے ساری مخلوقات کی ضرورتوں کی تکمیل کی اور کر رہا ہے اور کرے گا، اسی کے جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، ساری دولت اس کے ہاتھ میں ہے، ساری سلطنت اور ملکیت اس کے ہاتھ میں ہے، وہی ایک اللہ عبادت کے قابل، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری بنیادی حقیقت یہ بتلائی گئی کہ قیامت کے دن تم سب کو جمع ہو کر آنا ہے اللہ کے پاس۔ رب ذوالجلال تم سب کو جمع کرے گا، لیجمعنکم الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارا پروردگار تمہیں ضرور ضرور جمع کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی وہ ساری نسل جو آج تک پیدا ہوئی اور ہو رہی ہے اور قیامت تک پیدا ہوگی، ان سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ہی میدان حشر میں جمع کریں گے۔ کوئی ایک انسان بھی چھوٹ نہیں پائے گا اور کوئی انسان اس میدان سے بھاگ نہیں پائے گا، پوری انسانیت رب ذوالجلال کی مٹھی میں ہوں گے۔
اور تیسری حقیقت یہ بتائی گئی کہ قیامت کا دن لا ریب دن ہے، لا ریب دن ہے، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب دن ہے تو جس طرح دن پر کوئی شک نہیں کر سکتا، یا رات ہے تو رات پر شک نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح قیامت کے وجود کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ یہ لا ریب دن ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، پورے یقین کی بات ہے کہ یہ دن واقع ہو کر رہے گا۔ اس دن کے واقع ہونے پر یقین ہر مسلمان کو ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور مومن بندہ شمار ہوگا جو اس دن کو تسلیم کرے گا، مانے گا، اور جو اس دن کا انکار کرے گا اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی وقت، کوئی قیمت نہیں ہے، اور اس کا شمار کافروں میں ہوگا۔ چوتھی حقیقت یہ بتائی گئی کہ یہ باتیں سچائی پر مبنی باتیں ہیں جو اللہ کے معبود برحق ہونے کے سلسلے میں، اور قیامت کے واقع ہونے کے سلسلے میں، اور قیامت کے دن ساری انسانیت کے جمع ہونے کے سلسلے میں یہ جتنی حقیقتیں بیان کی جا رہی ہیں سچائی پر مبنی ہیں۔ ان باتوں کو جھوٹی تصور مت کرو، اس لیے کہ زمین اور آسمان کے خالق اور مالک کی بات جھوٹی ہو نہیں سکتی۔ یہ تو بتاؤ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ سچی بات تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ